نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد سے عداوت ہے سبب برباد ہونے کی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، میرے مسلمان بھائی اور دوستوں، یہ سیمینار محسن انسانیت کے نام سے طے ہوا ہے. قرآن کریم کے آیت جو حضور کے شان میں اتری ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم. جو پیغمبر خدا کے خصوصی امتیازات ہیں، قیامت کے دن اور قیامت تک آنے والے مخلوق کا سردار پیغمبر خدا ہے. محشر میں سب سے پہلے پیغمبر خدا روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. تیسرے نمبر پہ اول شافعین، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے مخلوق انبیاء سب سے پہلے شفاعت کرنے والے پیغمبر خدا ہیں. چوتھے نمبر پہ سب سے پہلے اللہ کے مخلوق میں شفاعت قبول کی جائے گی تو آپ آئے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. علماء نے لکھا ہے کوئی ایسا قلم اور ایسی زبان نہیں ہے جو پیغمبر خدا کے تمام صفات کو وہ احصا کر سکے. جو مصنف، جو خطیب آتا ہے وہ انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھوا دیتا ہے. صحاح ستہ کی کتابوں میں جب پیغمبر خدا کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے. حضور کی شان کو کس کیفیت سے بیان کیا جائے؟ حضور ذات کے اعتبار سے پیغمبر خدا ذات کے اعتبار سے تو وہی جملہ کہنا پڑے گا جو شاعر نے کہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسن و جمال میں ان کا نظیر ہی نہیں ہے. کیا چاند ہوگا، کیا قمر ہوگا، کیا سورج ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جب بات ہوتی ہے، کتابوں میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں طلباء کو پڑھاتے ہوئے
حضور کی بہادری دیکھ لیں، حضور کا حسن دیکھ لیں، حضور کی سخا کو دیکھیں، کس پہلو پر آقا کی تعریف ہو اور اس کے اندر انسان کو ایمانی جذبہ تازہ نہ ہو۔ میں طلباء سے ہمیشہ دورے کے طلباء سے عرض کرتا ہوں، احادیث ہم پڑھتے ہیں احادیث کی نیت سے، احادیث کو پڑھو سبق کی نیت سے، اس کو مجھے کیا درس دیا جا رہا ہے۔ حضور کی سیرت کو ایک تاریخ کی کیفیت سے اپنے مطالعے میں اضافے کی نیت سے نہ پڑھا جائے۔ آپ حضور کی زندگی مدینہ منورہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، 10 سال میں 27 غزوات کی، ذرا سوچیں، بدر صغرا، بدر کبرا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، چلتے جائیں، 10 سال دیکھیں اور 27 غزوات دیکھیں، ان میں کیا کیا صلح حضور نے کی ہے، گھر کی زندگی کیا تھی اور باہر کی زندگی کیا تھی، اور امت کو کون سا سبق دے کر گئے۔ کچھ دن پہلے ہمارے بہت اچھے دوست نے مجھے فون کیا، اپنے حالات کے حوالے سے ان کو میں نے ایک جملہ لکھا، اس دھرتی پر خدا کے پیغمبر خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان کا ایک دن کی زندگی تو بتا دیں جن پر غم نہ گزرا ہو، امت کی فکر گزری نہ ہو، اور ہم آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امت کو سبق دیا گیا ہے، جنت کا معنی ہے آپ کو اپنی زندگی پر سوچے کہ مجھے آقا کی زندگی کو دیکھ کر کیسے زندگی گزارنی۔ آپ بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں، غزوات میں پیغمبر خدا نے صبح اور دوپہر کے وقت کو مقرر کیا، جب بھی دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ان 2 ٹائم کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان دعائیں کر رہے ہوں۔ آج غزہ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آنکھیں تو بہا سکتا ہوں، کیا تہجد میں اٹھ کر میں ان مظلومین کی دعا نہیں کر سکتا ہوں؟ دل بڑا رکھے مسلمان، آپ کے پاس افغانستان زندہ مثال ہے، کیا امریکہ کے حملوں نے افغان کے بچوں کی چیزیں نہیں اڑائیں؟ 1 سال تھا، 2 سال تھے، 40 سال کی زندگی دیکھیں، جب سے ہم نے وہ سنبھالا دنیا کفر ان پر متفق تھا، آخری نصرت اللہ نے کیسے دی؟ میں سن 80 کی بات کر رہا ہوں، ناامید مت ہوا کرو۔ ہندوستان کے بزرگ تشریف لائے تھے، ہم درجارے میں تھے، حضرت مفتی احمد الرحمان نور اللہ مرقدہ ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جملہ فرمایا کہ طلباء کرام آج تک تاریخ ہی نہیں بتا سکتی ہے کہ کسی عالم دین نے رزق کی وجہ سے خودکشی کی ہو، اور دوسرے آج 2 سپر طاقتیں ہیں، ایک کا نام روس ہے، دوسرے کا نام امریکہ ہے، خدا اس کو نیست و نابود کرے گا اس جہاد کے برکت سے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی، چھوٹے بھی تھے، اللہ نے زندگی میں دونوں کو کہا دی۔ ایک سرزمین کی جہاد نے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور دوسرا کیسے ذلیل ہو کر چلا گیا۔ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ صرف آہ و بکاس ہے کہ میں کھڑے ہو کر یہاں پر یاد کروں، جہاں پر یاد کرنے کی ضرورت ہے رات کو اٹھ جاؤ، آقا کی سنت کو زندہ کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ رائیگاں چیزیں ہیں، المال غاد وراء، مال آنے جانے والی چیزیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا
کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا ہے، تو آپ کہو گے میں نے غزہ کے یتامہ پر، ان کے جرحا پر، ان کے شہداء کے لیے میں نے رقم دیا تھا۔ اس کی جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر کے دکھائیں۔ لوگ تبصرے کرتے ہیں، تبصروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ارادے مسمم رکھو، اپنی دردی کی قدر کرو۔ یہ نعمتیں اور دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، دنیا میں چکر لگاؤ، اس سرزمین جیسے دینی فضا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پچھلے سال وفاق المدارس میں صرف حفظ کے امتحان دینے والے طلباء 1,00,000 حافظ بنے ہیں۔ ایک مرتبہ فکر کے مجھے بتاؤ سعودی عرب میں کتنے بنے ہیں؟ اسلامی ملکوں کا ذرا نتیجہ بتاؤ ہمیں۔ ہم تو دینی لحاظ سے سوچنے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاں جو سرزمین عنایت کی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں، اس کی قدر کرو۔ جو دعا مظلومین کے لیے کرتے ہیں وہی دعا اپنی سرزمین کے لیے کرو۔ پچھلے سال وفاق میں امتحان دینے والے، علماء بننے والے بچیوں میں 30,000 تک تعداد ہے اور لڑکوں میں 20,000 تک ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو میرے قابل صد احترام مسلمان بھائیوں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت، ان کے دامن، ان کے لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے جو جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے وہ رکھیں، آگے بڑھیں، ہمت نہ ہاریں۔ آزمائشیں اس امت کے مقدر میں ہیں۔ قرآن میں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو آزمائش نہیں جائے گا؟ آزمائش کبھی ذات کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے، کبھی خاندان کے اعتبار سے، کبھی قوم کے اعتبار سے، کبھی پورے امت محمدیہ کے حوالے سے آزمائشیں آتے رہیں گی۔ ہم ادنا سے ادنا اللہ کے سامنے عزم کرتے ہوئے دعائیں کریں گے، اپنے عزم کو مضبوط رکھیں گے۔ آخر قرآن میں پڑھتے ہیں، کیا اس کے اندر یہ واقعات نہیں پڑے؟ حتی اذا استیأس الرسل، انبیاء کرام کی شان بیان کر رہے ہیں، نا امیدی نہ ہو، پرعزم ہو اور اللہ سے مانگتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز غزہ کی برکت سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ایک جگہ آزمائش آتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، بات دوسری طرف مجھ سے نہ جائے۔ 1-2 سال پہلے یہاں کی کچھ فضا بن رہی تھی، اسی بدبختوں کے لیے جو آج مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، وہاں تھوڑی آزمائش آئی، برطانیہ میں اسرائیل کے خلاف جلوس نکلنے شروع ہو گئے اور یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصرت کے فضائیں قائم کریں گے۔ ہمارے دل کی جذبات اچھی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر خدا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے، جذب ایمانی، جذب صحابہ والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔